نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ کیو کیمپس کے اس پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی میں ہم سورۃ الحدید کی 10 آیات کا ترجمہ مکمل کر چکے ہیں، بلکہ ہم نے پچھلی بار 11ویں آیت بھی مکمل کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے 12ویں آیت سے۔ آئیے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یوم ترل مؤمنین والمؤمنات۔ یوم یہ ظرف ہے، اس لیے کہ یہ ایک وقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ ظرف وہ ہوتے ہیں جو وقت یا کسی پوزیشن کو، کسی جگہ کو ظاہر کریں، ٹائم اینڈ پوزیشن۔ تو یوما یہ ظرف ہے، اس لیے حالت نصب میں ہے۔ یوما کا مطلب ہے اس روز، اس دن، اشارہ ہے قیامت کی طرف، یعنی روز قیامت۔ ترا اس کا مادہ ہوتا ہے را، حمزہ اور یا، اور یہ لغت میں آپ دیکھیں گے تو ہوتا ہے باب فتح سے۔ اور یہاں پر علامت مضارع بتا رہی ہے کہ یہ مضارع ہے، اور مضارع میں بھی تا آیا ہے، اور تا آتا ہے مضارع کے چوتھے اور 7ویں صیغے میں۔ مضارع کا چوتھا یا 7واں صیغہ باب فتح میں ہوتا ہے تفتح۔ فتح یفتح، یفتح سے تفتح۔ تفتح میں یعنی فاتح ہا کی جگہ جب ہم رکھیں گے را حمزہ یا، تو یہ بنے گا تر ایو، تفتحو کے وزن پر تر ایو۔ اب یہ ایک قاعدہ ہوتا ہے محموز کا۔ محموز کا قاعدہ ہوتا ہے، یہ محموز ہے اس لیے کہ اس مادے میں حمزہ ہے۔ محموز کا قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر حمزہ سے پہلے کوئی حرف صحیح ساکن ہو تو حمزہ اپنی حرکت اس کو دے دیتا ہے، اور اس کے بعد خود وہ حذف ہو جاتا ہے۔ تو حمزہ کی حرکت جائے گی پیچھے، اور یہ ہو جائے گا ترایو، اور اس کے بعد زبر کے بعد جب یا ہو تو یا تبدیل ہو جاتی ہے الف میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبر کی نسبت ہوتی ہے الف سے، پیش کی نسبت ہوتی ہے واو سے، اور زیر کی نسبت ہوتی ہے یا سے۔ تو یہ تبدیل ہو کر ہو جائے گا ترا۔ زبر اور الف کو ملا کر جب لکھتے ہیں تو لکھ دیتے ہیں کھڑا زبر، تو یہ ہے اصل میں ترا۔ تو یوما ترى المؤمنین، اور جب اس طرح کو آگے ملانا ہو تو یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی کھڑے زبر کو آگے ملانا ہو تو کھڑا زبر بدل جاتا ہے زبر میں۔ تو اس لیے یہ کھڑا زبر تھا، لیکن آگے ملانے کی وجہ سے یہ اب تبدیل ہو گیا صرف زبر میں۔ یہ کھڑے زبر کا قاعدہ ہے کہ جب بھی اسے آگے ملائیں گے تو تبدیل ہو جاتا ہے صرف زبر میں۔ تو ترا یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور یہاں پر یہ 7واں صیغہ ہے، یعنی واحد
مذکر حاضر، اس کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، دیکھنا۔ یوم ترا، اس روز تم دیکھو گے، المؤمنین، مومنوں کو۔ یہاں پر یہ واحد کا صیغہ ہے، ہم ترجمہ کریں گے ذرا ادب سے کہ یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ اس روز اے نبی آپ دیکھیں گے مومنوں کو۔ مومنین یہ یہاں پر حالت نصب میں ہے، اس لیے کہ یہ مفعول ہے، اور مومن کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے۔ مومن یہ اصل میں ہوتا ہے اسم الفاعل باب افعال سے، مادہ اس کا ہوتا ہے حمزہ، میم اور نون، اور باب افعال میں اس سے اسم الفاعل بنتا ہے مومنن، اس کی جمع مومنون، مومنین، مومنین۔ نصب میں کیوں ہے کہ یہ مفعول ہے، مومنین کو دیکھا جا رہا ہے۔ فاعل کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روز اے نبی آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو، واو عطف کا، اس کے بعد آگے ہے ذکر مومنات۔ یہ مومنتن، مومن ان کی مؤنث مومنتن، اس کی جمع مؤمناتن، 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 یہ بھی حالت نصب میں ہے، اور یہ جمع سالم مؤنث ہے کس کی؟ مومنتن کی۔ یہ جمع سالم مذکر ہے مومن کی، اور یہ جمع سالم مؤنث ہے مومنہ کی، مومن خواتین کو۔ اس روز اے نبی آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن خواتین کو۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس کے بعد آگے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، یسعی نورہم، یسعی کا مادہ ہوتا ہے سین، عین اور یا۔ لغت میں آپ دیکھیں گے تو آتا ہے یہ باب فتح سے، فتح سے۔ علامت مضارع بتا رہی ہے کہ یہ مضارع ہے، اور مضارع کا یا پہلے صیغے میں ہوتا ہے، تو بالکل پہلا صیغہ ہے، تو یفتحو پہلا صیغہ ہوگا مضارع کا باب فتح سے، اور اس سے یہ ہو جائے گا اس مادے سے، اسی وزن پر یسعیو، اور پھر دیکھیے زبر کے بعد یا ہے، اور یہ یا تبدیل ہو جائے گی کس میں؟ الف میں، تو یہ تبدیل ہو کر ہو جائے گا یسعی۔ یسعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، سعی و جہود ہم کہتے ہیں اردو میں بھی، کوشش کرنا، دوڑنا، بھاگ دوڑ کرنا۔ تو یسعی دوڑتا ہوگا، نورہم ان کا نور۔ اس روز اے نبی آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن خواتین کو دوڑتا ہوگا ان کا نور۔ نورہم مرکب اضافی، نور مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ ہے۔ نورہم ان کا نور، ہم سے مراد مومن اور مومنات دونوں ہیں۔ جب مذکر بھی ہوں مؤنث بھی ہوں تو ہمیشہ ضمیر یا صیغہ مذکر ہی کا استعمال ہوتا ہے، تو ہم میں دونوں کور ہوں گے۔ دوڑتا ہوگا ان کا نور بینا ایدیہم، بینا ایدیہم، بینا یہ ظرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے درمیان۔ ایدی یہ یدن کی جمع ہے، یدن عربی میں کہتے ہیں ہاتھ کو، اور اس کی جمع ہوتی ہے ایدن، اور اسے جب وقف کرتے ہیں تو بجائے ایدن کے لکھتے ہیں ایدی۔
ان کے ہاتھوں کے درمیان، ایدن یدن کی جمع یعنی ہاتھ، ان کے ہاتھوں کے درمیان، یہ عربی زبان کا محاورہ ہے سامنے کے لیے، اس کا اصل ترجمہ ہوگا سامنے، سامنے کے لیے عربی میں کہہ دیتے ہیں ہاتھوں کے درمیان۔ یہ الفاظ قرآن پاک میں بار بار آتے ہیں، بینا ایدیہم، بینا پر نصب کیوں ہے؟ یہ ظرف ہے، ایدی یہ مضاف ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، بینا کا مضاف الیہ ہے اور ہم کا یہ مضاف ہے، اور ایدیہم، ہم یہ مضاف الیہ ہے۔ دوڑتا ہوگا ان کا نور ان کے ہاتھوں کے درمیان یعنی ان کے سامنے۔ اور پھر فرمایا وَبِأَيْمَانِهِمْ، 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 ایمان یہ کہا جاتا ہے دائیں طرف کو، یسار بائیں طرف، اور ایمان یا یمین یہ دائیں طرف۔ وَبِأَيْمَانِهِمْ، اور یہ واو پھر عطف کا ہے، وَبِأَيْمَانِهِمْ، اور ان کے دائیں طرف، اور ان کے دائیں طرف، یعنی یہاں پر اصل میں پل صراط کے مرحلے کا ذکر ہے اس آیت میں۔ پل صراط پر جب لوگ جائیں گے تو پل صراط ایک ایسا پل ہے جو کہ جہنم پر بنا ہوا ہے، اور اس پل پر تاریکی بہت ہے، اور اس تاریکی میں ضرورت ہوگی نور کی، تو مومن مرد اور مومن خواتین ان کے پاس وہ نور ہوگا جو ان کے سامنے ہوگا اور ان کی دائیں طرف ہوگا، اور اس نور کی مدد سے وہ پل صراط کا یہ مشکل مرحلہ اس کو طے کر جائیں گے۔ یہ سامنے نور کون سا ہوگا؟ ہم نے اسی سورت کی آیت نمبر 7 میں پڑھا تھا کہ دین کے دو تقاضے ہیں، ایک ہے ایمان حقیقی، دل والا ایمان، تو جو ایمان دل میں ہوگا اس ایمان کا نور وہ ہوگا ان کے سامنے، ان کے قلب کے سامنے اس قلبی ایمان کا نور ہوگا۔ اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا، دوسرا تقاضا انفاق، اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لگا دینا، اپنے وقت بھی، اپنا مال بھی، اپنی صلاحیتیں بھی، تو یہ نیک اعمال جو بھی ہوں گے انفاق کی وجہ سے وہ نام اعمال انسان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، تو وہ نور دائیں طرف ہوگا۔ تو یہ دو نور ہوں گے، ایک ایمان کا نور اور ایک عمل کا نور۔ اس نور کے ذریعے سے اہل ایمان مرد اور اہل ایمان خواتین وہ اس پل صراط کے تاریک مرحلے سے گزر کر جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو تم دیکھو گے یا اے نبی اس روز آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن خواتین کو دوڑتا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں طرف۔ اس کے بعد فرمایا بشراکم الیوم، بشراکم الیوم، بشرا یہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے بشارت کو، بشرا، ایسے لکھا جاتا ہے بشرا، بشارت۔ بشراکم، تمہیں بشارت ہو، اور جب بھی یہ کم کو آگے ملانا ہوتا ہے تو نوٹ کیجئے کہ ہمیشہ اس پر پیش لگائی جاتی ہے۔ عام قاعدہ یہی ہے کہ جب ساکن کو آگے ملاتے ہیں تو زیر دیتے ہیں، لیکن کم یا ہم جب ان کو ملاتے ہیں تو پیش دیتے ہیں، تو یہاں پر یہ پیش صرف ملانے کی وجہ سے آئی ہے۔ بشراکم الیوم، بشارت ہو تمہیں آج کے دن۔ یہاں پر ہم کہیں گے الفاظ محذوف ہیں کہ کہا جائے گا، کہا جائے گا بشارت ہو تمہیں الیوم، الیوم کا مطلب ٹوڈے، آج، یوما اس کا مطلب آن دیٹ ڈے، اس روز، اور الیوما اس سے مراد ہے آج، یعنی آج کے دن کہا جائے گا بشارت ہو تمہیں آج کے دن۔ کس چیز کی بشارت؟ جنات
تجری من تحت حل انہار جناتن، جنتن کہتے ہیں باغ کو، اس کی جمع سالم مؤنث جناتن جناتن جناتن، یہ یہاں پر چونکہ مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں ہے۔ بشارت ہو تمہیں آج کے دن ان باغات کی، تجری، تجری کا مادہ ہے جیم را اور یا، ناقص یائی ہے، اور لغت میں آپ دیکھیں گے تو یہ باب ضربہ سے ہوتا ہے، جرا یجری، اور تجری یہ تا بتا رہی ہے کہ یہ صیغہ چوتھا ہے یا ساتواں ہے، اور یہ اصل میں چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا۔ کیوں یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ اصل میں فعل ہے انہار کا، بہتی ہیں نہریں، اور انہار جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کے لیے فعل ہمیشہ واحد مؤنث کا آتا ہے، تو یہ چوتھا صیغہ ہے تجری۔ باب ضربہ سے چوتھا صیغہ اصل میں ہوتا ہے تضربو، اصل صیغہ ہوتا ہے ضربہ یضربو سے تضربو۔ جب آپ اس میں مادہ رکھیں گے جیم را یا تو یہ بن جائے گا اصل میں تجریو، اور یہ قاعدہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی یا پر پیش ہو، یا مضموم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا ساکن ہو جاتی ہے، تو بجائے تجریو کے یہ ہو جائے گا تجری۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بہنا یا جاری ہونا، بہنا یا جاری ہونا۔ بشارت ہو تمہیں آج کے دن ان باغات کی، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، من معنی سے حرف جار، تحتا یہ ظرف ہے، تحتا کے معنی نیچے اور فوقا کے معنی اوپر، ظرف ہے، اور ہا یہ ضمیر ہے باغات کے لیے۔ نوٹ کیجئے یہ ضمیر واحد مؤنث کی ہے، لیکن قرآن پاک میں ہمیشہ جب بھی جنات کا ذکر آیا ہے تو ان کے لیے ضمیر یہ واحد مؤنث ہی کی استعمال ہوئی ہے۔ بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، نہرن کی جمع مکسر انہار، نہرن کہتے ہیں عربی میں نہر کو، اس کی جمع انہار۔ تو بشارت ہو تمہیں آج کے دن ان باغات کی بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں۔ اور آیت کے آگے فرمایا خالدین فیہا، خالدین فیہا، خالدن یہ اسم الفاعل ہے، فاعلن کے وزن پر خالدن، مادہ ہے خاء لام اور دال، اس کا مطلب ہوتا ہے خالدن کا ہمیشہ رہنا۔ خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، یہ حال ہے، خالدین حال ہے اس لیے منصوب ہے، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ اشارہ ہے مومن مردوں اور مومن خواتین کی طرف کہ خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، ہاں کی ضمیر پھر باغات کے لیے ہے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں۔ اور آخر میں فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، ذالک وہ ہے الفوز العظیم، ہوا ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، الفوز العظیم یہ مرکب توصیفی ہے، فوز کا مطلب کامیابی،
عظیم کا مطلب شاندار. اور نوٹ کیجئے کہ یہ ذالکا مبتدا ہے، جملہ اسمیہ کا یہ خبر ہے. خبر پر اگر ال لگائیں تو اس سے پہلے ضمیر ڈالنی پڑتی ہے متعلقہ. واحد ہو تو واحد کی ضمیر، جمع ہو تو جمع کی ضمیر. اس کی وجہ سے ایک زور پیدا ہو جاتا ہے. اگر ہوتا ذالکا فوز عظیم، اس کا ترجمہ ہوتا وہ عظیم کامیابی ہے. ہوا لگایا اور اس پہ ال لگا دیا، اس کا ترجمہ ہوگا وہی ہے شاندار کامیابی، وہی ہے عظیم کامیابی. فرمایا بشارت ہو تمہیں آج کے دن ان باغات کی بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، وہی ہے شاندار کامیابی. محترم ناظرین، الحمدللہ کہ آج ہم نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ مکمل کر لیا. طویل آیت تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج اس کا ترجمہ مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالی قرآن فہمی کے لیے ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کا فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 42 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. پہلا سوال، ترا کا مادہ ہے اے تا را یا، بی را حمزہ یا، سی را واو یا. دوسرا سوال، المؤمنات حالت ڈیش میں ہے. اے رفع، بی جر، سی نصب. تیسرا سوال، یسعی باب ڈیش سے ہے. اے سمع، بی فتح، سی ضربا. چوتھا سوال، خالدینہ حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ ڈیش ہے. اے حال، بی مفعول، سی خبر. محترم ناظرین، سوالات ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے. پہلا سوال، ترا کا مادہ ہے اے تا را یا، بی را حمزہ یا، سی را واو یا. دوسرا سوال، المؤمنات حالت ڈیش میں ہے. اے رفع، بی جر، سی نصب. تیسرا سوال، یسعی باب ڈیش سے ہے. اے سمع، بی فتح، سی ضربا. چوتھا سوال، خالدینہ حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ ڈیش ہے. اے حال، بی مفعول، سی خبر.